السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. درود و سلام نازل ہو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہماری گفتگو یا اس درس کا جو موضوع ہے یا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے وہ سورۃ الاخلاص کی تفسیر اور تشریح پر ہے. لیکن درس کے شروع کرنے سے پہلے غالباً آپ اس بات سے واقف ہیں کہ آج صبح سلفیت کے ایک بہت بڑے علم بردار اور بر صغیر ہند یعنی ہندوستان سرزمین ہند کے ایک مایہ ناز عالم دین فضیلت الشیخ ڈاکٹر آر کے نور محمد المدنی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا انتقال ہوا ہے. اور موصوف کا انتقال ہم جیسے طالب علموں کے لیے بہت زیادہ خسارے کا باعث ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے، برکتیں نازل کرے، شیخ کی بشری خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر کرے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، شیخ کی جہود اور شیخ کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے، اور شیخ محترم کو ہماری جانب سے بلکہ امت کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً فضیلت الشیخ ڈاکٹر آر کے نور محمد مدنی المدنی حفظ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ابھی میرے زبان سے حفظہ اللہ نکلنے جا رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ مرضی ہے اور یہ موت کا جو قانون ہے اللہ کی جانب سے کہ کب کون اس کے گرفت میں آ جائے، کسی کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا. بہرحال اللہ رب العالمین شیخ کی مغفرت فرمائے اور شیخ کے درجات کو بلند فرمائے. اور ساتھ ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے اوپر موجودہ وہ علماء جو سلفیت کی ترویج و اشاعت میں کوشاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم دائم رکھے. آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ سورۃ الاخلاص کی تفسیر اور تشریح کا ہے. اور اس سے پہلے کے درس میں سورۃ الاخلاص کی فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا احادیث کی روشنی میں، اور بہت ساری احادیث کو تقریباً 14 سے 15 17 یا 20 احادیث آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی سورۃ الاخلاص کی فضیلت میں. اور اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسی روایات کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا جن میں سورۃ الاخلاص کی فضیلت وارد ہے، لیکن وہ روایات صحیح نہیں ہیں، وہ روایات پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی بلکہ ضعیف ہیں یا موضوع اور منکر ہیں. فضیلت کے باب میں کئی احادیث کا بیان ہوا تھا، ان میں سے ایک حدیث تھی جو فضیلت کے باب میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے سورۃ الاخلاص کے معاملے میں، اور وہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد والی جو سورہ ہے، یہ سورہ تعدل ثلث القرآن، کہ یہ جو سورہ ہے یہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے. یہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے، یعنی قرآن کو اگر 3 حصے میں ڈیوائڈ کر دیا جائے تو وہ جو ایک حصہ ہوگا سورۃ الاخلاص کو پڑھنا اس ایک حصے کے برابر ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انسان اگر پورے قرآن مجید کو تلاوت نہ کرے بلکہ سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو کیا اس کے لیے اتنا کافی ہے؟ اور کیا اب اسے قرآن مجید مکمل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کو مکمل پڑھنے کا ثواب اس کو سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے سے حاصل ہو جا رہا ہے؟
اس کا جواب شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں دیا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تعدل ثلث القرآن، کہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت یہ قرآن کے 1/3 حصے میں جو ثواب ملتا ہے، 1/3 حصے کو تلاوت کرنے کا جو ثواب ہے، اس ثواب کے برابر ہے، اس ثواب کے برابر ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی سورۃ الاخلاص کو پڑھنا اور قرآن مجید کے 1/3 حصے کو پڑھنا، ان دونوں کا جو ثواب ہے وہ دونوں برابر ہے، وہ دونوں برابر ہے۔ یعنی یہاں ایک ویلیویشن کی بات کی جا رہی، ویلیو کے اعتبار سے، اجر و ثواب کا جو ویلیو ہے اس اعتبار سے سورۃ الاخلاص اور قرآن مجید کا 1/3 حصہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو دونوں کا جو اجر و ثواب ہے اس کی، یا اس کا جو ویلیو ہے وہ برابر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ویلیو کے برابر ہونے سے انسان دوسری چیزوں کو چھوڑ دے، یا دوسری چیزوں کو اس کی، یا اسے دوسری چیزوں کی ضرورت نہ ہو، ایسا نہیں۔ یعنی اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس سونے کی کچھ مقدار موجود ہے، سونا ہے، گولڈ ہے۔ اس گولڈ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو بات اس طریقے سے کی جائے گی کہ میرے پاس اتنا سونا موجود ہے جو مان لیجئے کہ 50,000 روپے کے برابر، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس ہے اس سونے کا بھی ویلیو 50,000، یعنی دونوں برابر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ سونا جو آپ کے پاس موجود ہے اس سونے کے ذریعے سے ہر وہ کام انجام دے سکتے ہیں جو آپ 50,000 روپے کے بدولت یا اس کے بدلے میں انجام دے سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ گرچہ اس سونے کی جو قیمت ہے وہ 50,000 ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو بعض مقامات ایسے ہوں گے جہاں آپ کو کرنسی دینی پڑے گی، 50,000 روپے دینا پڑے گا۔ اسی طریقے پر اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کے پاس مان لیجیے 50,000 روپے، یہ دوسری مثال میں دے رہا ہوں، 50,000 روپے آپ کے پاس، اور وہ جو 50,000 روپے ہے، مثال کے طور پہ ہم نے اس کا ویلیویشن کیا کسی دوسرے سامان سے۔ آپ کے پاس، آپ کے گھر میں بہت سارے فرنیچرز رکھے ہیں، تو ان میں سے 2-3 فرنیچر کو ہم نے لیا اور کہا کہ یہ جو فرنیچر ہے یہ بھی 50,000 روپے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ 50,000 روپے جو آپ کے پاس موجود ہے اور وہ جو 2-3 فرنیچر اس کا بھی ویلیو کتنا ہے؟ 50,000 روپے۔ تو کیا یہ دونوں ویلیو میں برابر ہونے کے بعد آپ اس کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے 50,000 روپے کافی ہے، ان فرنیچر کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ فرنیچر کی جو ویلیو ہے وہی تو 50,000 کی ویلیو ہے؟ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آپ 50,000 سے کچھ خرید سکتے ہیں، اس پر بیٹھ نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، ہے نا۔ اور جو آپ کے پاس فرنیچر ہے اس کے اوپر آپ بیٹھ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی سامان نہیں خرید سکتے۔ تو ویلیو کا برابر ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس چیز کا استعمال یا اس چیز کا جو خاص فائدہ ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اسی طریقے پر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے 1/3 حصے کو پڑھنا، 1/3 حصے کو پڑھنا، اس کا جو ثواب ہے وہ سورۃ الاخلاص کو 1 مرتبہ پڑھنے کا جتنا ثواب ہے اس کے برابر ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے قرآن مجید کے یعنی سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیا وہ آپ نے مکمل قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کو نہ پڑھیں، یا اب آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گرچہ آپ کو وہ ثواب حاصل ہو رہا ہے، لیکن وہ فوائد جو قرآن مجید کو مکمل پڑھنے سے حاصل ہوتے وہ آپ کو نہیں حاصل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے بہت سارے ارشادات ہیں، بعض چیزوں سے منع کیا گیا ہے، بعض چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید کو اور بہت ساری اللہ رب العالمین کے متعلق توحید کی 3 قسموں کو جگہ جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے پر قرآن مجید کے اندر بہت سارے قصے اور بہت ساری خبریں جو زمانہ ماضی میں انبیاء اور صالحین کے ساتھ پیش آئی یا دوسری قوموں کے ساتھ پیش آئی ہیں، ان کو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر کے ثواب تو قرآن مجید کو مکمل پڑھنے کا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ جو 3 طرح کی چیزیں ہیں، یعنی امر و نہیں، یعنی امر یعنی کسی چیز کے کرنے کا حکم، اور نہیں یعنی کسی چیز سے منع کیا گیا ہے، اور دوسری چیز اللہ رب العالمین کی توحید، بلکہ یہ پہلے نمبر پہ، اور تیسری چیز پچھلے قوموں کے متعلق جو خبریں، تو ان کو پڑھ کر کے انسان کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے
یہ فائدہ آپ کو صرف سورۃ الاخلاص پڑھ کر کے حاصل نہیں ہو سکتا. لہذا گرچہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا 3 مرتبہ پڑھنا مکمل قرآن مجید کو پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے، لیکن قرآن مجید کو چھوڑ دینا اور صرف سورۃ الاخلاص کو پڑھنے پر اکتفا کرنا یہ کافی نہیں ہے انسان کے لیے. اب آئیے اس کے بعد جو دوسری بات ہے سورۃ الاخلاص کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے، میں نے کہا تھا کہ فضیلت کے بعد میں اس سورہ کا شان نزول آپ کے سامنے بیان کروں گا، یعنی یہ سورہ کس سبب کی بنیاد پر نازل ہوئی. تو اس سلسلے میں سنن الترمذی وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ذرا اپنے رب کی نسب کو بیان کیجئے، آپ ذرا اپنے رب کی نسب کو بیان کیجئے. فانزل اللہ عز وجل قل هو اللہ احد السورہ، تو اللہ رب العالمین نے قل هو اللہ احد کی جو مکمل سورہ ہے اس سورہ کو نازل کیا، اور اس روایت کو علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، یعنی یہ روایت قابل اعتبار. یہاں جو چیز غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین نے یہ کہا کہ آپ اپنے رب کے نسب کو بیان کیجئے. نسب کس کو کہتے ہیں؟ نسب کا جو سیدھا سا معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان، کوئی بھی انسان دنیا کے اندر موجود ہو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، تو وہ انسان دنیا میں کس ذریعے کے وجہ سے آیا ہے اور پھر وہ ذریعہ کس ذریعے کی وجہ سے آیا ہے، اس سلسلے کو نسب کہتے ہیں. یعنی کوئی انسان ہے، اس انسان کی دنیا میں پیدائش کا سبب کیا ہے؟ اس کے ماں باپ ہیں، اس کے والد ہیں. اس کے والد کی اس دنیا میں پیدائش کا سبب کون ہے؟ اس کے دادا ہے. تو یہ جو سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے اوپر، اسی کو نسب کہتے ہیں، اسی کو نسب کہتے ہیں. یعنی پیدائش کا جو سبب ہے، پیدا کرنے والے کی بات نہیں ہو رہی، پیدا کرنے والا تو خالق ہے، وہ اللہ ہے، لیکن اللہ نے آپ کو دنیا میں پیدا کرنے کا ایک سبب بنایا ہے، ایک ذریعہ بنایا. وہ ذریعہ ہمارے والد ہوتے ہیں. تو مشرکین نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کا آپ ذرا نسب نامہ بیان کیجئے کہ یہ جو اللہ کی ذات ہے یہ آئی کہاں سے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاخلاص کو نازل کیا. اب سوال یہ ہے کہ نسب نامہ پوچھا گیا اور اللہ نے سورۃ الاخلاص کو بیان کیا جس کے اندر کوئی نسب نامہ نہیں بیان کیا گیا، تو آخر اللہ نے اس سوال کے بدلے میں یہ سورہ کیوں نازل کی؟ جواب یہ ہے کہ جب ہم اس سورہ کو پڑھیں گے تو اس کا جواب ہمیں اور آپ کو ملے گا. تو آئیے اس سورہ کو شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هو اللہ احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ وہ اللہ ہی ہے جو احد ہے، تنہا ہے. اس سے پہلے جو 2 صورتیں آپ کے سامنے گزری، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جس کو المعوذتین کہتے ہیں، اس سورہ کی تفسیر میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ان صورتوں کی شروعات میں لفظ قل موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان دونوں صورتوں کے متعلق کہ یہ ان صورتوں کی ابتدا میں قل موجود ہے، ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ دونوں صورتیں مجھ پر اسی طرح نازل ہوئی. قیل علی قل فقلت، مجھ سے کہا گیا قل لہذا میں نے کہا. یعنی جس طریقے پر سورہ نازل ہوئی ہے بعین ہی ویسے ہی میں نے اس سورے کو امت تک پہنچا دیا، اپنی جانب سے کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں کیا. تو ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ مجھ سے یہ سورہ جس طریقے پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس سورے کو، میں نے اسی طریقے پر اس سورے کو پڑھ دیا اور اس سورے کو امت تک پہنچا دیا. فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو جو اللہ کی جانب سے آپ کو حاصل ہوئی بغیر کسی رد و بدل کے امت تک پہنچا دیا. اور دوسرا جو سوال ہے کہ یہاں لفظ قل کیوں موجود ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سورے کو تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس سورے کو تلاوت کرے گی اور کہیں گی کہ قل،
اے نبی، جس کا معنی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، کیونکہ مخاطب اللہ کے نبی ہے، تو خود اللہ کے نبی پڑھیں اور خود یہ کہیں کہ قل، کہ اے نبی آپ کہیے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یا صورتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ نے کلام کیا ہے، اللہ نے کلام کیا ہے، اور اللہ نے جو کلام کیا ہے وہی قرآن ہے، اسی کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے کہ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کلام کیا ہے، اللہ نے تکلم کی ہے، اللہ نے گفتگو کی۔ تو اللہ رب العالمین اگر خود یہ کہے کہ قل، تو یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ بندوں کے لیے۔ جیسے قل اعوذ برب الفلق، اگر یہاں پر لفظ قل کو اللہ ہٹا دیتا اور صرف یہ سورہ ایسے نازل ہوتی کہ اعوذ برب الفلق، تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ اللہ نے ایسے ہی کلام کیا ہے، ایسے ہی گفتگو کی۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ نے ایسے ہی گفتگو کی ہے تو یہ عجیب بات ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود کیوں کہے گا کہ میں فلق کے رب سے پناہ مانگتا ہوں، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الفلق، پناہ مانگتا ہوں میں فلق کے رب سے۔ تو فلق کا رب کون ہے؟ وہ تو خود اللہ ہے، وہ کیوں کہے گا کہ میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب سے؟ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے کہ قل یا محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، یا آپ کہیے کہ هو اللہ احد، وہی وہ اللہ ہے جو احد ہے، تن تنہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قل آنے کی حکمت یہ علماء نے بیان کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کو جیسے سنا ویسے ہی ہم تک اور آپ تک پہنچا دیا۔ اب پہلی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، کیا کہیے؟ هو اللہ احد، کہ وہی اللہ ہے جو احد ہے، تن تنہا ہے۔ یہ لفظ قل ہے، اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کہیے، صرف یہ نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ مکمل اعتقاد کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ یہ کہیے، اور آپ کے کہنے میں ذرہ برابر آپ کے دل میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، اور اس حکم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت بھی شامل ہے۔ آپ کی امت پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ بغیر کسی شک کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی اشکال کے، مکمل یقین کے ساتھ یہ کہیں کہ اللہ اکیلا ہے، تن تنہا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اعتقاد اور یہ یقین انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اور اس یقین میں ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، کیا کہیے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ہی ہے جو احد ہے، وہ اللہ ہی ہے جو احد ہے۔ احد کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ تن تنہا کا ہوتا ہے، یعنی اکیلا۔ تو سوال یہ ہے کہ کن چیزوں میں اکیلا؟ سوال ہے نا، کن چیزوں میں اکیلا؟ تو اس کی تفسیر میں علماء نے جو باتیں لکھی ہیں، مفسرین عظام نے، وہ اس طریقے سے ہے کہ احد یعنی اللہ تن تنہا اور اکیلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اسماء میں، اپنے ناموں میں اکیلا ہے، اور اپنی صفات میں اکیلا ہے، اور اپنے افعال میں، یعنی جو اللہ کرتا ہے ان کاموں کو کرنے میں اللہ اکیلا ہے۔ بارش کا نازل کرنا، کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو بارش نازل کرے۔ اسی طریقے پر اللہ رب العالمین عبادت میں اکیلا ہے، اور اسماء میں یعنی ناموں میں، یا اللہ کی صفات میں، یا اللہ کے جو کرنے کے کام ہیں ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی مددگار نہیں ہے، یا اللہ کے جیسی کوئی دوسری ذات موجود نہیں۔ تو یہ معنی ہے الاحد کا، یعنی اللہ ہر طریقے سے اور ہر زاویے سے اکیلا ہے، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ تن تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، چاہے وہ
توحید کا معاملہ ہو یعنی عبادت کا معاملہ ہو، یا رب ہونے کا معاملہ ہو، یا اللہ کی جو خاص صفات ہیں جیسے اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اس صفت میں اللہ اکیلا ہے۔ اگر کوئی انسان دعویٰ کرے کہ فلاں آدمی ہے جس کو کبھی نیند نہیں آتی اور وہ کبھی نہیں سوتا ہے، اس کو سونے کی کبھی حاجت نہیں، تو در حقیقت یہ اس دعویٰ کے خلاف ہے کہ اللہ اکیلا ہے۔ لہذا اللہ کو آپ کو ہر ایک چیز میں اکیلا تسلیم کرنا ہے اور ماننا ہے۔ یہ معنی ہے اللہ کے اکیلا ہونے کا۔ میں بہت مختصر کے ساتھ تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اللہ الصمد، کہ اللہ رب العالمین الصمد ہے، الصمد ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کی آیت میں کہا گیا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے هو اللہ، کہ وہ اللہ ہی ہے، احد جو احد ہے، جو تن تنہا ہے۔ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں، ان تمام ناموں میں یہ جو لفظ اللہ ہے، اس کو لفظ الجلالہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ الجلالہ یعنی اللہ کا نام، اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ ذاتی نام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ذاتی نام کا معنی ہوتا ہے وہ نام جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور وہ اللہ کا خاص نام ہے۔ بقیہ جتنے نام ہیں وہ تمام کے تمام نام اسی نام کے تابع ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی عالم ہے جس کا نام ہے زید، تو ہم یہ کہیں گے کہ زید یہ اس عالم کا ذاتی نام ہے۔ اب وہ جو زید ہے اس کے اور بھی نام ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ علم والا ہے تو اس کو عالم کہا جاتا ہے، لہذا عالم یہ اس کا ایک صفتی نام ہے۔ لیکن یہ جو لفظ عالم ہے یہ کس نام کے تابع ہے؟ اس کا جو اصلی اور ذاتی نام ہے زید، اس زید کے نام کے تابع ہے، یعنی اس کو وہ فالو کرتا ہے۔ تو اسی طریقے پر اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ لفظ الجلالہ اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، کیا کہیے؟ هو اللہ احد، وہی اللہ ہے جو احد ہے، وہی اللہ ہے جو احد ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی اور بھی صفات کا بیان ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو لفظ الجلالہ اللہ ہے یہ اللہ کا کون سا نام ہے؟ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اس کے بعد کہا گیا اللہ الصمد، پھر اسی ذاتی نام کے ساتھ ایک صفتی نام کا تذکرہ آیا کہ وہ جو اللہ ہے وہ الصمد ہے، وہ الصمد ہے۔ الصمد کا جو ترجمہ ہوتا ہے اردو زبان میں وہ بے نیازی کے ہوتا ہے نا۔ بے نیاز کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور مفسرین نے اس کا جو معنی بیان کیا ہے الصمد کا، الصمد یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الصمد کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ المقصود فی جمیع الحوائج، مخلوقات کے تمام حاجات میں اللہ رب العالمین کی جانب رخ کرنا، یا جس کی جانب رخ کیا جائے، مخلوقات کی جتنی حاجات ہوں، جتنی ضروریات ہوں، ان ضروریات کو پورا کرنے میں جس کی جانب رخ کیا جائے اسی کو الصمد کہتے ہیں۔ لہذا پوری کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوقات اپنی حاجات کے پورا کرنے میں اور اپنی ضروریات کو مکمل کرنے میں کس کے محتاج ہیں؟ وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ الصمد ہے، یعنی جس کی جانب تمام حاجات اور ضروریات میں رخ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے پر الصمد کا جو دوسرا معنی ہے، بنیادی معنی، وہ بے نیازی کے، یعنی اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مخلوقات اللہ کی محتاج ہیں لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العالمین پہلے سے کامل و مکمل ہے۔ اللہ رب العالمین پہلے سے اپنی تمام چیزوں میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، ہر ایک چیز میں اللہ رب العالمین پہلے سے کامل و مکمل ہے۔ اب اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے کہ وہ چیز ملے گی تب اللہ مکمل ہوگا۔ یہ مطلب ہے الصمد کا، ٹھیک ہے۔
تو الصمد کا کیا معنی ہوا؟ مفسرین نے بہت ساری باتیں الگ الگ الفاظ میں لکھی ہیں، لیکن ان تمام کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، الصمد کا معنی ہے کہ وہ ذات جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہو، جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہو، اور جب وہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز حاصل ہوگی تب جا کر وہ کامل ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ وہ پہلے سے کامل و مکمل، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یا دوسرا معنی جو میں نے بیان کیا کہ مخلوقات کی تمام حاجات میں اور تمام ضروریات میں وہی اللہ ہے جس کی جانب رخ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، ان دو بنیادی چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو الصمد کہا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیے کہ الصمد کا جو معنی ہے وہ یہی دونوں معنی ہیں، یہ دونوں معنی الصمد کے اندر داخل ہیں اور یہی بنیادی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ الصمد کا کیا معنی ہوا؟ اللہ الصمد ہے، اس کا بنیادی طور پہ دو معنی ہوا۔ پہلا معنی یہ ہوا کہ مخلوقات کی تمام حاجات اور تمام ضروریات میں اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس کی جانب رخ کیا جائے، اور دوسرا معنی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، اسے اب کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چیز حاصل ہوگی تب جا کر۔ اللہ نے اپنی یہ صفت بیان کر دی، یہ نام بیان کر دیا کہ اللہ کون ہے؟ اللہ الصمد ہے، اللہ الصمد ہے جو کامل و مکمل ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس صفت کو بیان کرنے کے بعد یا اس نام کو بیان کرنے کے بعد جس کے اندر یہ صفت، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اب اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک چیز بیان کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آگے کہا اللہ رب العالمین نے لم یلد ولم یولد، کہ وہ جو اللہ ہے، جو الصمد ہے، وہ اس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دو جملے، پہلا جملہ ہے لم یلد، کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو جنا نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، اور دوسرا جملہ ہے ولم یولد، اور اللہ کسی سے جنا نہیں گیا ہے۔ پہلا جو جملہ ہے لم یلد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں، یہ جملہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کامل و مکمل ہے، اسے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ملنے کے بعد وہ کامل و مکمل ہوگا۔ کیسے؟ انسانوں کے اندر، مخلوقات کے اندر جننے کا جو سسٹم ہے، اگر اس میں آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک والد یا ایک مرد، اسے مکمل تب کہا جاتا ہے، اس کے احوال کو، اس کی شکل کو، اس کی زندگی کو مکمل تب کہا جاتا ہے جب وہ والد بن جاتا ہے، یعنی وہ بچے کے یا بچی کے پیدائش سے پہلے اس کی زندگی نامکمل ہوتی ہے نا۔ جیسے ہی گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو جو والد ہوتا ہے، جو مرد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب میری زندگی مکمل ہو گئی، یعنی مرد اپنے نطفے سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہوتی ہے اس کا محتاج ہوتا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے ہر اعتبار سے، چاہے وہ محبت کے اعتبار سے ہو کہ ہر مرد یہ چاہتا ہے، بلکہ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ ماں بنے یا وہ باپ بنے، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، اور بہت سخت قسم کی مشکلات بھی وہ برداشت کرتا ہے اس معاملے میں کہ وہ باپ بنے یا وہ ماں بنے، اس لیے کہ ماں اور باپ بننے سے پہلے وہ اپنے آپ کو نامکمل تصور کرتا ہے، اور اس لیے بھی محتاج ہوتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب وہ بوڑھا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، تو ایسی صورتحال میں اس کی جو اولاد ہوگی وہ اس کے لیے شیلڈ کی طرح، ایک سائے کی طرح کھڑی ہوگی اور اس کی مددگار ثابت ہوگی، سہارا بنے گی۔ تو ہر اعتبار سے مخلوقات اور بالخصوص انسان جو ہوتا ہے، مرد و عورت، وہ
اپنی اولاد کی محتاج ہوتی، اولاد کے آ جانے کے بعد تب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی زندگی اب مکمل لگ رہی ہے. لیکن اللہ رب العالمین چونکہ الصمد ہے، اللہ رب العالمین پہلے سے کامل و مکمل ہے، اسے کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ملے گی تب اللہ کامل و مکمل ہوگا. لہذا اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اولاد کے ہونے سے پہلے مکمل نہیں تھا، یہی نہ مانا ہوگا. جبکہ اللہ نے کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے اور اللہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. تو اس آیت میں یا اس آیت کے پہلے حصے میں ان لوگوں کا رد کیا گیا جو اللہ رب العالمین کی اولاد ثابت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہودی کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیر یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے پہلے جملے میں ان تمام لوگوں کا رد کر دیا. اور دوسرا جو جملہ ہے وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يُولَدْ، یہ جملہ بھی بہت باریک ہے. اس میں بھی انسان اگر غور کرے تو بہت سارے فوائد اس کو معلوم ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَمْ يُولَدْ، اللہ کسی چیز سے پیدا نہیں ہوا، یعنی پیدا ہونا، مرنا، ختم ہو جانا، پھر پیدا ہونا، پھر مرنا، ختم ہو جانا، یہ جو پیدا ہونے اور مرنے کا سسٹم ہے یہ اللہ کے لیے ہے ہی نہیں. یہ تصور ہی اللہ کے لیے نہیں. یہ تصور یا یہ سسٹم صرف اور صرف اللہ کی مخلوقات کے لیے. اللہ کی مخلوقات پیدا ہوتی ہیں، تو اگر اللہ بھی پیدا ہو اور مخلوق بھی پیدا ہو تو دونوں میں کوئی فرق بچے گا؟ نہیں بچے گا. لہذا جو پیدا ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ خالق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو خالق ہے وہ تو پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق کیسے ہوگا؟ تو اگر ہم اللہ کو یہ مانیں کہ اللہ بھی کسی سے پیدا ہوا ہے تو پھر یہ کہنا غلط ہو جائے گا کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ تو خود مخلوق ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے کہا وَلَمْ يُولَدْ، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مخلوق نہیں. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے، یا یہ آپ کہہ لیجئے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، ان کے بہت سارے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز کی ابتدا ہوتی، ہر چیز کی شروعات ہوتی. سوال یہ ہے کہ تم جس کو اپنا رب کہتے ہو، جس کو اللہ کہتے ہو، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا لم یولد. ابتدا اور انتہا کا سسٹم تمہارے لیے ہے، تمہیں جس نے ابتدا بخشی ہے، اگر ہم اس کے لیے ابتدا کا سسٹم مان لیں تو ایسی صورت میں پھر یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوگا؟ ختم تو نہیں ہو سکتا. لہذا تمہارا یہ اعتراض یا تمہارا یہ سوال ہی غلط، تمہارا یہ سوال غلط ہے، اس لیے کہ سوال کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ جس چیز کے متعلق سوال کی جائے وہ چیز موجود ہو. یہاں ابتدا اور انتہا کا جو سسٹم ہے یہ بندوں کے حق میں، مخلوق کے حق میں تو موجود ہے، لیکن کیا اللہ کے حق میں موجود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لہذا سوال کرنا ہی غلط ہو گیا. تو اس دوسرے جملے سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر بھی رد کر دیا ہے جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں اور اس طرح کے سوالات لوگوں کے درمیان پیدا کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کا بیٹا قرار دینا، اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، یعنی یہ کہنا
کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کیوں؟ کیسے شرک ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد ہے، یعنی اللہ پہلے سے کامل و مکمل ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کامل و مکمل ہونے کے لیے۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے، بلکہ اس اولاد کے بعد اللہ کامل و مکمل ہوا ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے، یہ جو معاملہ ہے کہ اولاد کے بعد انسان مکمل ہوتا ہے یا کوئی ذات مکمل ہوتی ہے، یہ معاملہ کہاں ہے؟ یہ معاملہ انسانوں میں ہے۔ لہذا اگر آپ نے اللہ کے لیے یہی معاملہ فٹ کر دیا تو آپ نے انسانوں کو اللہ کے برابر کر دیا۔ یہ ایک اعتبار سے یہ شرک ہوا۔ دوسرا اعتبار یہ کہ مخلوق ہونا یعنی اولاد ہونا یہ ایک اعتبار سے نقص ہے، یہ ایک اعتبار سے نقص ہے، کمی ہے۔ کمی کس اعتبار سے ہے؟ کمی ایسے ہے کہ ایک انسان ہے، اس انسان کی زندگی جب شروع ہوئی تو لازم ہے کہ اس انسان کی زندگی کسی نہ کسی دن ختم ہو جائے، یعنی اس انسان کا جو وجود دنیا میں ہے، انسان کی زندگی جب ختم ہو جانے والی ہے تو اگر ایسا ہوتا کہ ایک انسان دنیا میں پیدا ہوا پھر مر گیا تو پھر دوسرا انسان ہی دنیا میں پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں کی نسل کی بقا کے لیے، کہ انسانی نسل دنیا میں باقی رہے، اس بقا کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر یہ سسٹم پیدا کیا کہ انسان جب پیدا ہو تو وہ اپنے بعد اپنے ہی جیسے کسی انسان کا سبب بن جائے، کسی انسان کے ہونے کا سبب بن جائے۔ تو وہ جو سبب وہ بنا رہا ہے، یعنی اس کو اللہ نے جو سبب بنایا ہے، اپنے اس کے بعد، اس کی زندگی کے بعد کوئی اور دوسری اسی کی طرح مخلوق اللہ رب العالمین پیدا کرے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اسے مرنا ہے۔ یہ کیوں؟ انسان کی اولاد ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس انسان کو مرنا ہے، تو یہ انسان ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، اسی لیے اس کے نطفے سے ایک دوسرا انسان جنم لیتا ہے۔ تو دوسرا انسان کا جنم لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو پہلا والا انسان ہے جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ لہذا اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کی بھی اولاد ہے تو اس کا کیا معنی نکل رہا ہے؟ معنی یہ نکل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام اشکالات کو ختم کیا اور ان تمام چیزوں کا رد کیا، اور ایک جملے میں ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد، کہ وہ نہ کسی اولاد کو جننے والا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر، اس کے مثل کوئی نہیں۔ کفو کس کو کہتے ہیں؟ کفو کہتے ہیں ہم مثل کو، ٹھیک ہے؟ جب لڑکے کے لیے یا لڑکی کے لیے جوڑا تلاش کیا جاتا ہے تو اس میں اس کفو کو مد نظر رکھا جاتا ہے، برابری کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو کفو کا معنی ہوتا ہے مساوی ہونا، برابر ہونا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کے برابر اور اس کے مساوی یا اس کے مثل نہیں ہو سکتا۔ نہ اس کے ناموں میں کوئی اس کے برابر یا اس جیسا ہو سکتا ہے، نہ اس کے صفات میں کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے۔ اس سورہ کو اور اس مفہوم کو اگر آپ سامنے رکھیں تو دنیا کے اندر شرک اور شرک کی جتنی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کا رد ہو جاتا ہے، ان تمام قسموں کا رد ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں غیب کا علم ہے، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ
جن کے قبضہ قدرت میں دنیا کا نظام چلتا ہے، ان کے حکم سے بارش ہوتی ہے، ان کے حکم سے کسی کو رزق دیا جاتا ہے، وہ ہر انسان کے حالات سے بخوبی آگاہ ہیں اور واقف ہے. یہ جو صفات کوئی انسان کسی بزرگ کے لیے ثابت کرتا ہے، در حقیقت یہ صفات کس کے لیے ہیں؟ یہ تمام صفات اللہ رب العالمین کے، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ اس کے مثل اور اس کے مساوی، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا کسی بھی چیز میں. تو جب آپ نے کسی بزرگ کو ان تمام خصوصیات اور صفات میں اللہ کے برابر کر دیا تو در حقیقت آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ رب العالمین کے مثل کسی مخلوق کو لا کر کھڑا کر دیا، اور اسی کو تو شرک کہتے ہیں. شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے برابر کسی کو لا کر کھڑا کر دینا، یہی شرک ہے. تو اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے شرک اور شرک کے تمام انواع اور تمام اقسام کا رد کر دیا. لہذا اس سورہ میں بنیادی طور پہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی کمال قدرت کا بیان ہوا، اور اللہ رب العالمین کے کامل مطلق ہونے کا بیان ہوا. اور جب اللہ تبارک و تعالی کامل مطلق ہے، کامل مطلق کا مطلب میں نے بھی بیان کیا کہ وہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہ وہ ملے گی تب وہ کامل و مکمل ہوگا. تو کوئی ذات جب ایسی ہو کہ وہ کامل و مکمل ہو، یعنی کامل مطلق ہو، تو ظاہر سی بات ہے عبادت کی مستحق بھی صرف وہی ذات ہو سکتی ہے. اور سورہ کے شروع میں یہ کہا گیا کہ اللہ کامل و مکمل ہے، اور سورہ کی انتہا میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ کہ اللہ رب العالمین کی طرح کامل مطلق دنیا کے اندر کوئی ذات نہیں، اور جو ذات کامل مطلق ہو اس کو چھوڑ کر کسی ایسی ذات کی عبادت کی جائے جس کے اندر نقص ہو، کمی ہو، جو محتاج ہو، کیا یہ عقل مندی کا مظاہرہ ہے؟ ہرگز نہیں. لہذا عقل بھی انسان کی یہی کہتی ہے کہ وہ ذات جو کامل مطلق ہو، جو پہلے سے کامل و مکمل ہو، اور وہ اکیلی اور تنہا تنہا ہو، دنیا کے اندر کوئی مخلوق بھی ویسی نہ ہو، عبادت اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی. تو یہ سورہ ہمیں اس بات کا بھی درس دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو، اس حال میں ہو کہ ہم شرک سے، بدعات سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اور اللہ کو غصہ دلانے والے اعمال و افعال سے بچ کر ہم نے زندگی گزاری ہو، اور آخرت میں ہم اپنے رب کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے بندوں میں شامل ہو. آمین. ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.